کرتا ہے تو اللہ کی طرف سے پابندیاں اور زیادہ لگتی چلی جاتی ہیں۔ بنی اسرائیل گناہ کرتے تھے، اس لیے ان پر مشکل احکام نازل ہوئے کہ ہفتے کے دن مچھلیوں کا شکار نہیں کرنا، اور پھر اللہ ہفتے ہی کے دن مچھلیاں بھیجتا تھا۔ ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو بے پردگی کے مواقع آج لوگوں کو بہت زیادہ مل رہے ہیں، بے حیائی بہت آسان ہو گئی ہے، اس آسان بے حیائی کو دیکھ کے لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید گناہ اب گناہ نہیں رہا، شاید اللہ ہم سے خوش ہے، معاذ اللہ عیش و عشرت کے مواقع فراہم کر رہا ہے۔ فرماتے ہیں نا، یہ جو عیاشی آسان ہو رہی ہے، زنا آسان ہو رہا ہے، فحش فلمیں دیکھنا آسان ہو رہا ہے، برائی آسان ہو رہی ہے، تو یہ اصل میں اللہ کی طرف سے آزمائش بڑھ رہی ہے۔ جیسے اللہ نے بنی اسرائیل کو کہا تھا ہفتے کو مچھلی نہیں کھانا، اور ہفتے ہی کو مچھلیاں آ رہی ہیں، یعنی ہفتے کو مچھلی کا شکار نہ کرنا اور ہفتے ہی کو آ رہی ہیں، تو اللہ نے ہمیں بھی کہا ہوا ہے کہ تمہارے پاس اپنی حرام خواہش پورا کرنے کے لیے نکاح کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ اب پہلے حرام خواہشات پورا کرنا مشکل تھا، آج بہت آسان ہو گیا ہے، تو اس آسانی کو بنی اسرائیل کی مچھلیوں پہ قیاس کر لینا چاہیے۔ اس خوش فہمی میں نہیں رہنا چاہیے کہ جی اب چونکہ بہت آسان ہو گیا تو ہم کر لیں۔ بنی اسرائیل پر بھی ہفتے کو مچھلیوں کا شکار بہت آسان ہو گیا تھا، تو ایسا نہ ہو کہ جو عذاب ان پر آیا وہی عذاب ہمارے اوپر آئے۔ ایک اور علمی نکتے کی بات پتہ چلتی ہے جو میں کئی بار پہلے پیش کر چکا ہوں کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سمندر کی صرف مچھلی حلال ہے، مچھلی کے علاوہ کوئی مخلوق حلال نہیں۔ اس پہ میں کئی بار دلائل دے چکا ہوں۔ دیگر تینوں ائمہ وہ بھی ہمارے لیے قابل احترام ہے، امام مالک، امام شافعی، امام احمد، ان کے ہاں سمندر کی ہر مخلوق جائز ہے۔ تو قرآن کی اس صنیع سے بھی لگتا ہے کہ صرف مچھلی حلال ہے، کیونکہ قرآن نے بھی بنی اسرائیل پر سمندر کی مخلوق میں مچھلی پر پابندی لگائی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ بنی اسرائیلی بھی مچھلی ہی کھایا کرتے تھے اور مچھلی ہی کا شکار کیا کرتے تھے۔ قرآن میں ہمیں مچھلی کے علاوہ نہ جھینگے کا تذکرہ ملتا ہے، نہ کیکڑے کا تذکرہ ملتا ہے۔ پھر ہم حدیثوں کی طرف جاتے ہیں تو کسی ضعیف سے ضعیف روایت میں بھی نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمندر میں مچھلی کے علاوہ کسی مخلوق کو ہاتھ بھی لگایا ہو، یا صحابہ کرام یا تابعین نے۔ تو تینوں ائمہ قابل احترام ہے، اختلافی مسائل میں شدت نہیں کرنی چاہیے، لیکن ہمیں قرآن سے اور احادیث سے جو واضح اشارے ملتے ہیں وہ اشارے یہی ملتے ہیں کہ سمندر میں اصل جو کھانے کی چیز ہے وہ مچھلی ہے، اور اسی مچھلی پر پابندیاں اللہ تعالیٰ لگا رہے ہیں، یعنی اسی کے شکار پر، بنی اسرائیل پر۔ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ، ایک جماعت نے بنی اسرائیل کو روکا کہ مچھلی کا شکار نہ کرو۔ اس بارے میں فقہی مسئلہ یہ ہے کہ گناہ سے روکنا فرض ہے، نہی عن المنکر، جیسے برائی سے بچنا فرض ہے ایسے ہی برائی سے روکنا بھی فرض ہے۔ یہ مضمون کئی احادیث میں ہے، مَن رَأَىٰ مِنکُم مُنکَرًا فَلْیُغَیِّرْہُ بِیَدِہِ، تم میں جو شخص کسی گناہ کو دیکھے اپنے ہاتھ سے بدلے، ہاتھ کی طاقت نہیں ہے تو زبان سے، ورنہ دل میں نیت کرے۔ لیکن تمام علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ یہ اس وقت فرض ہے جب سامنے والے کے ماننے کی تھوڑی سی بھی امید ہو۔ جب بالکل بھی امید نہ ہو تو پھر گناہ سے روکنا فرض نہیں رہتا۔ تو بنی اسرائیل میں 3 طبقے بنے، ایک گناہ کرنے والے، ایک گناہ سے روکنے والے۔ تو انہوں نے اسی عزیمت پر عمل کیا، عزیمت کہتے ہیں جو واجب حکم ہے، رخصت پر عمل کیا۔ رخصت کہتے ہیں جو واجب ہے، بس بڑے درجے تک نہیں پہنچے۔ وہ رخصت کیا تھی؟ بھائی گناہ سے روکا، جب دیکھا کہ نا امیدی ہونے لگی ہے تو روکنا چھوڑ دیا، تو یہ جائز ہے۔ لیکن عزیمت اس میں یہ ہے، اونچا درجہ یہ ہے کہ آپ مایوس ہو بھی جائیں تو بھی نصیحت کرتے رہیں، یہ زیادہ اچھا درجہ ہے، بشرطے کہ سامنے والے کے مزید بگڑنے کا اندیشہ نہ ہو۔ بعض دفعہ آپ نصیحت کرتے ہیں نا، ٹھیک ہے آپ کو پتہ ہے یہ نہیں مانے گا، لیکن آدمی کہتا ہے یار کر دو شاید مان جائے، کر دینی چاہیے پھر۔ لیکن اگر آپ کو یہ خطرہ ہے کہ بجائے ماننے کے الٹا اور بگڑ جائے گا تو پھر خوب سمجھ لیں، پھر ایسے موقع پہ نصیحت کرنا ناجائز ہو جاتا ہے، پھر جائز نہیں رہتا۔ تو یہ بھی ایک فقہی مسئلہ ہمیں اسی کے ضمن میں میں نے بتایا آپ کو۔ اور اس میں ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جب انسان سرکش ہو جاتا ہے حد سے زیادہ تو اللہ کے کیسے عذاب آتے ہیں۔ بندر خنزیر بنا دیا اللہ نے ان کو، اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے کہ پوری امت ایسے عذاب میں ہلاک نہیں ہوگی اور شکل مسخ نہیں ہوں گی، لیکن حدیث میں آتا ہے قرب قیامت میں
اس امت میں بھی کچھ واقعات ایسے ہوں گے جن میں شکلیں مسخ ہوں گی اور زمین میں لوگ دھسیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے. اور یہ جب آتا ہے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آلات موسیقی اور ناچ گانا بہت زیادہ عام ہو جائے گا، ترمذی کی حدیث ہے کہ جب یہ آلات موسیقی، شراب، کباب بہت عام ہو جائے گا فیکون خسف و مسخ، تو پھر میری امت میں بھی زمین میں دھسنے کے واقعات بھی ہوں گے اور شکلیں تبدیل ہونے کے واقعات بھی ہوں گے. اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے. اور یہ جو موسیقی کے آلات اور ناچ گانا، شراب، کباب جو نائٹ کلبوں میں ہوتا ہے، دیکھیں کافروں کے حکام الگ ہیں. اس زمانے میں بھی جو بنی اسرائیل کے دور میں جو کافر لوگ تھے ان پر تو کوئی عذاب نہیں آ رہا تھا، وہ تو سب مستیوں میں تھے. جو ساری مصیبتیں آ رہی تھیں بنی اسرائیل کے ساتھ، اس لیے کہ وہ اللہ پر ایمان لاتے تھے، ایمان لانے کے باوجود پھر عمل نہیں کرتے تھے. تو اس لیے کافروں کے لیے اللہ نے آخرت رکھی ہے، مسلمان پر دنیا میں بھی آفت آ سکتی ہے. وہی تاذن ربو کا میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے جو کہا کہ تیرے رب نے یہ پیغمبروں کی زبان سے اعلان کروایا تھا کہ بنی اسرائیل پر قیامت تک ایک ذلت رہے گی. یہ قرآن کی صداقت ہے. 1400 سال پہلے قرآن نازل ہوا اور اس کے بعد سے لے کر آج تک اب تک یہودیوں کی دنیا میں کوئی مضبوط ریاست قائم نہیں ہوئی. اب ہونا شروع ہوئی ہے. اس کی وجہ، اس کی توجیہ اور اس کی تفسیر میں نے تفسیر کے ضمن میں بیان کر دی ہے. یہ بھی قرآن کے ایک معجزہ ہے. اور یہ جو قرآن نے فرمایا وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ، ہم نے ان کو اچھے اور برے حالات دے کے یہودیوں کو آزمایا تاکہ یہ اللہ کی طرف رجوع کریں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ عقل مند لوگ اچھے حالات میں بھی اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں کہ بھئی اللہ نے ہمیں اچھی کنڈیشن میں رکھا، تو وہ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں کہ اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے. اور برے حالات میں بھی اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں. اور جو بدبخت لوگ ہوتے ہیں وہ اچھے حالات میں ناشکرے ہوتے ہیں، عیاشی میں لگ جاتے ہیں، اور برے حالات میں مایوس ہوتے ہیں، خودکشیوں کی طرف چلے جاتے ہیں. تو ہمیں اپنے حالات کو دیکھنا چاہیے کہ ہمیں جب نعمت ملتی ہے تو بھی دل میں اللہ کی محبت بڑھنی چاہیے، اور اللہ نہ کرے کوئی مصیبت آتی ہے تو بھی اللہ کی طرف توجہ ہوتی ہے. اگر یہ کنڈیشن آپ کی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کامیاب انسان ہیں. اور یہ جو یہودیوں کی عادت تھی کہ تورات کے احکام کو بیچ ڈالنا اور پھر کہنا اللہ ہماری مغفرت کر دے گا، کتنے برا جملہ ہے جس کو قرآن ذکر کر رہا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ گناہ کے وقت یہ کہنا کہ اللہ میری مغفرت کر دے گا، یہ بہت خطرناک جملہ ہے جو آج عام طور پہ لوگوں کی زبان پہ جاری ہے. اللہ کی رحمت ان لوگوں کے لیے جو گناہ سے بچتے ہیں. گناہ کرتے ہوئے لوگوں کو اللہ سے ڈرنا چاہیے. آج یہ جملہ بہت عام ہے، بھائی بینک کی جاب چھوڑ دو، سودی بینک ہے، ابے بھائی اللہ مغفرت کرنے والا ہے. زنا چھوڑ دو، شراب چھوڑ دو، بھائی اللہ معاف کرنے والا ہے. یہ موقع یہ کہنے کا نہیں ہے، یہ موقع ہے کہ بھئی اللہ سے ڈرنا چاہیے، توبہ استغفار کرے انسان. حدیث میں آتا ہے، حضرت عائشہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، یہ جو قرآن میں آتا ہے کہ نیک لوگ توبہ استغفار کرتے ہیں، اس سے کیا وہ لوگ مراد ہے جو گناہ کرتے ہیں پھر توبہ استغفار کرتے ہیں؟ فرمایا نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ، اس سے وہ لوگ ہیں جو گناہ سے بچتے ہیں اور نیکی کرتے ہیں، اور نیکی کے بعد استغفار کرتے ہیں کہ پتہ نہیں ہماری نیکی قبول ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے. تو اللہ جو اپنے بندوں کو دیکھنا چاہتے ہیں وہ اس کنڈیشن میں کہ گناہ سے بچ کے بھی آپ توبہ استغفار کریں. اور بدبخت ترین لوگ وہ ہوتے ہیں جو گناہ کر کے بھی توبہ نہیں کرتے بلکہ اللہ کی رحمت کی امیدیں لگا کے بیٹھتے ہیں کہ اللہ کر دے گا معاف ہمیں. اور آخر میں یہ کہ بنی اسرائیل پر اللہ نے پہاڑ کو مسلط کیا اور کہا کہ اس کتاب کو مضبوطی سے تھامو. وہ کہنے لگے تھے ہم آسان احکام پر عمل کریں گے، مشکل کو چھوڑ دیں گے. اللہ نے کہا پوری تورات پر عمل کرنا پڑے گا. تو ہمارے لیے بھی یہ حکم ہے کہ ہمیں بھی قرآن میں پورے قرآن پر عمل کرنا پڑے گا. سود کو چھوڑنے کا اللہ نے کہا ہے تو سودی بینکوں میں جاب چھوڑنی پڑے گی آپ کو، انشورنس چھوڑنا پڑے گا آپ کو، انشورنس کمپنی اور انشورنس کروانا اپنے اختیار سے. اور خواتین کو پردہ کرنا پڑے گا، قرآن کا حکم ہے. صلہ رحمی کرنی پڑے گی، رشتہ داری جوڑنی پڑے گی. اور جو باتوں کا نماز قائم کرنی پڑے گی. رمضان کے روزے باہر صورت رکھنے پڑیں گے، چاہے گرمیوں کے دن ہو، لمبے دن ہو، چھوٹے دن ہو، مزدور ہوں آپ، رکھا جا آسانی ہو رکھنے میں یا مشکل ہو، ہر طرح سے آپ کو قرآن کے تمام احکام کو فالو کرنا پڑے گا. یہ آپشنل نہیں ہے کہ آپ کا دل چاہے تو آپ کر لیں اور دل نہ چاہے تو آپ نہ کریں. اور جن باتوں کا نبی نے حکم دیا وہ بھی حقیقت میں قرآن ہی کا حکم ہے، کیونکہ قرآن میں آتا ہے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، رسول کی بھی اطاعت کرو. جو حکم بھی صحیح حدیث سے ثابت ہوگا نبی کا، اس پر بھی اسی طرح عمل کرنا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ